السلام علیکم. کل 18 نومبر کو ایک ایگزام سینٹر دہلیہ دوست کے ایگزام سینٹر میں جانا ہوا میرا. وہاں پہ میں سارا دن تقریباً جتنی دیر ایگزام تھا وہاں پہ میں رہا, لوگوں سے بات چیت کی جو ایگزام دے کے نکل رہے تھے, اور خود جو میں نے وہاں پہ رہ کے دیکھا تو وہ کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جو چیزیں وہاں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں پہ. ایک تو یاد رکھیں, ہر سینٹر میں گواڈیا سول یا پولیسیا نیشنل والے آتے ہیں جب آپ کی چیکنگ ہوتی ہے پاسپورٹ اور نیے کی. وہ وہاں پہ موجود تھے, پاسپورٹ چیک کر رہے تھے, نیے چیک کر رہے تھے. میرے سامنے ایک جو افریقہ کا ہی لڑکا تھا, اس کو انہوں نے مطلب کسی وجہ سے ایگزام سے نکال دیا تھا. ظاہر سی بات ہے, وہ بتایا تو نہیں تھا, لیکن وہ پولیس والوں نے اسے وہاں سے نکالا. دوسری ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایگزام سے پہلے, وہ یہ کہ آپ نے پاسپورٹ اور نیے اور ریسگواردو تینوں چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے. یا ریسگواردو جو ہے کم سے کم آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو مطلب میں نے دیکھا نہیں کہ کسی کو ریسگواردو نہ ہونے کی وجہ سے ایگزام نہ دینے دیا ہو, لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں آپ سے وہ مانگتے ہیں, آپ کے پاس نہیں کوئی چیز ہوتی تو پریشانی بن جاتی ہے. یہ چیزیں تو ایگزام سے پہلے کی. باقی ایگزام کیسا ہوا یا اس میں کیا کیا چیزیں آئیں, وہ جب لوگوں سے پتہ کیا, جب وہ ایگزام دے کے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا جی اودیتیبا جو سننے والا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوا ہے, باقی کل کا ایگزام اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. ایک مسئلہ جو پہلے سے ہی ہمیں تقریباً سب کو پتہ ہے, پڑھنے والے ٹیسٹ میں آپ کو ٹائم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے. لگتا زیادہ ہے لیکن وہاں پہ وہ کم پڑ گیا تھا. کل والے ایگزام میں ظاہر سی بات ہے جو بارتے ہیں تو وہ نہ ہی کوئی وہاں پہ دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی فوٹوز وغیرہ بنا سکتا ہے. لیکن جو لکھنے والا ہے وہ جس طرح سے لوگوں نے بتایا مجھے, وہ جو پہلا لکھنے والا تریا تھا اس میں آیا تھا کہ آپ کی ایک دوست ہے, اس نے نیا مکان لیا, اپارٹمنٹو لیا ہے, اور اسے اس میں سامان چاہیے, مویبلے چاہیے, فرنیچر چاہیے. تو آپ نے اسے بتانا ہے کہاں سے وہ اچھا فرنیچر خرید سکتی ہے, کس جگہ سے اور کیوں. اگر آپ کے پاس کوئی فرنیچر پڑا ہوا ہے جو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, اور کیا چیز ہے وہ آپ اسے دیں, اور کسی دن کیدار ہوں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے, اس کا گھر نیا اپارٹمنٹ تو دیکھنے کے لیے, اور اس کے بعد ڈسپیدیر آپ نے کرنا ہے. یہ تھا تاریہ نمبر 1. تاریہ نمبر 2 میں تھا غالباً آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو گھر میں کھانا پسند ہے یا باہر, اور اگر آپ باہر کھانا کھاتے ہیں تو کہاں کھاتے ہیں, کس جگہ پہ آپ لاسٹ ٹائم گئے تھے, کیا آپ کو زیادہ پسند آیا تھا وہاں کا, وہ جگہ کیسی تھی, کیا آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اگلی دفعہ آپ کہاں جائیں گے کھانا کھانے کے لیے. یہ تھا تاریہ نمبر 2 لکھنے والے ٹیسٹ کا. بولنے والے میں ایک آیا تھا آپ کا جو سیوداد ہے, شہر جس میں آپ رہتے ہیں, کیسا ہے, کون کون سی جگہ ہے, آپ کو سب سے زیادہ وہاں کا کیا پسند ہے, اور سب سے کم چیز آپ کو جو پسند ہے اپنے شہر کی وہ کون سی ہے, کتنی آبادی آپ کے شہر سے, کتنی دیر سے آپ وہاں رہ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے, اور بعد میں اگر آپ چینج کریں شہر تو کہاں جائیں گے. یہ سوال تھے مونولوگوں تھے. مونولوگوں کے بعد جو فوٹو تھی, ایک یہ مونولوگو تھا اور ایک یہ تھا جب آپ چھوٹے تھے تو اس بارے میں, آپ نے بچپن کے بارے میں بات کرنی تھی. اور جو فوٹو تھی وہ ایک سنیما کی تھی. سنیما میں کچھ لوگ موویز دیکھ رہے تھے تو ان کے بارے میں بتانا تھا, کون ہے, ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, پرسنالٹی ان کی کیسی ہے, کپڑے کیا انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, وہ اس وقت کیسا فیل کر رہے ہیں, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور بعد میں کیا کریں گے. تو یہ فوٹو تھی. اور جو ڈائلاگ تھا وہ مختلف لوگوں کا, کچھ لوگوں کا آیا تھا ایک فیسٹا آرگنائزر کرنا ہے, پارٹی کرنی ہے, تو اس بارے میں بات چیت تھی, کیا کب کریں, کیسے کریں, کون کون سی چیزیں لے کے آئیں ایٹسیٹرا. تو یہ لکھنے والا اور بولنے والا اس طرح کا ٹیسٹ تھا. باقی جو اوور آل سچویشن تھی لوگوں کی وہ یہی تھی کہ پچھلے جن لوگوں نے جو ریپیٹ کر رہے تھے ایگزام, انہوں نے کہا کہ پچھلے ایگزامس کی بنسبت یہ آسان تھا. باقی رزلٹ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. گڈ لک سب کو, اور جن لوگوں نے بھی ایگزام دینا ہے وہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. اللہ حافظ.